اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ توفیق دی کہ آپ کے بھی علم میں اضافہ کریں اور کچھ آپس میں بھی بات چیت کا موقع ملا ہمیں۔ تو آج کی ہماری میں ویڈیو کا ٹاپک اس لیے نہیں بولوں گی کہ یہ ہماری ایک ایسا مباحثہ ہے کہ جو آپ ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ابھی کے معاشرے میں۔ تو اس لیے آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ ایک راز ہے۔ تو جی شاہد بھائی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتی ہوں کہ السلام علیکم پہلے میں نے کرنا تھا۔ کوئی بات نہیں جی، اس کے بارے میں بھی حدیث شریف ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ بے شک۔ تو بے شک ابھی کی ویڈیو میں شاہد بھائی نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے مجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بڑھیا۔ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں السلام علیکم کہیں، اور خواتین کے ساتھ مصافحہ کریں، مرد حضرات کے ساتھ مصافحہ کریں۔ یہ شیطان کو کمزور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ جی تو شاہد بھائی، کافی ساری باتیں ہو گئیں، اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اپنے مباحثے کی طرف۔ جی بسم اللہ۔ ہماری ایک دفعہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی طلاق کے معاملے پر، ہاں جی۔ تو لیکن آج میں اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ، یعنی کہ اسی کی اپوزٹ چیز پہ آئی ہوں۔ جی۔ میں نے ایک دو لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری بیٹیوں کی کافی عمر ہو چکی ہے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، لیکن کوئی اچھے مناسب رشتے نہیں مل رہے۔ اب پوچھا گیا کہ مطلب کیسا مناسب، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ہماری نے ایم فل کیا ہوا ہے، گورنمنٹ جاب کر رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم لڑکا بھی کم از کم اتنا پڑھا ہوا ہو اور کوئی ایسی جاب کر رہا ہو تو ہم رشتہ کریں گے۔ دوسری چیز جو ان کی اپنی بیٹی کے الفاظ تھے کہ میں تو اتنی اچھی پڑھی لکھی ہوں، اچھی جاب کر رہی ہوں، اچھا کما رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ ایک نئے گھر میں جا کے نیا سارا وہ سیٹ اپ چیک کرنا، پھر اس میں رہنا، پھر روزانہ ادھر سے امی مجھے سمجھا رہی ہیں، ادھر سے میری ساس لگی ہوئی ہے، ہسبینڈ الگ پریشان کر رہا ہے، تو کیا میں اپنی یہ اچھا ایزی لائف سٹائل چھوڑ کر اس میں جانا میرا ضروری ہے؟ شادی کیوں ضروری ہے؟ سیدھی سی بات۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، جبکہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہم جنس کے ساتھ بات چیت کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور اپوزٹ کے ساتھ جو اٹریکشن ایک نیچرلی پائی جاتی ہے، اس میں یہ حدود پھر ہمیں کہہ لیں تقاضا کرتی ہیں کہ نکاح کیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، آپ نے خود ہی اپنی بات کا بھی جواب دے دیا، اس میں تو کافی حد تک آپ کو جواب اس کا مل ہی گیا۔ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں زوالوجی باٹنی جب میں نے پڑھنا شروع کی نا، تو مجھے پتہ چلا کہ پھول بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ جب ہر چیز جوڑے میں ہے تو عورت کا جوڑا ظاہر ہے مرد کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے۔ مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ مرد کی کیفیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں۔ جنت کو ہمیں تمام کے تمام جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہر چیز کی راحت جنت میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہو کر بھی جب آپ کا جوڑا، یعنی جب حضرت حوا علیہ السلام آپ کے ساتھ نہیں تھی تو وہ بے چین رہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جا کر بھی جوڑا ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جب جنت میں جا کر بھی، اب جنت میں یہ دیکھیے کہ وہاں پر نہ یہ دنیا کی غلاستیں ہیں، نہ کچھ اس میں کوئی لغو بات سنے گا، نہ کوئی غیبت ہوگی، نہ کوئی گناہ ہوں گے۔ جہاں گناہ بھی نہیں ہونے وہاں بھی جوڑے ہوں گے۔ اور مردوں کو تو چلو اللہ رب العزت نے حوروں کی بھی خوشخبری سنائی۔ آپ ہماری خواتین کو بالکل بھی یہ کہہ کر کہ آدمیوں کو حوریں ملیں گی تو پریشان نہ کریں، کیونکہ عورتیں اس بات پر بہت زیادہ وہ کرتی ہیں کہ آدمیوں کو حوریں ملنی ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی صرف وہی ملیں اور آخرت میں پھر ہمیں کچھ نہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں اتنی مشکل سے اس شخص کو برداشت کیا، آگے جا کے بھی یہی نصیب ہوگا۔ جی۔ تو
میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت فرمان ہے کہ جتنے مرضی عورت کے ساتھ آپ زندگی گزار لو، جتنی مرضی اس کے لیے زندگی وقف کر لو، جتنی مرضی اس کو خوشیاں دے لو، آخر پہ عورت نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کا آپ نے ایک دن، ایک لمحے کی بھی کوئی غلطی کی جہاں کہیں آپ نے احساس دلایا کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہے یا آپ کے دل میں ان کی چاہت نہیں ہے، وہیں پر آپ سمجھیں کہ آپ نے سب ختم کر لیا اپنے لیے. آپ کی دنیا جو جنت بنی ہوئی تھی وہ جہنم بن گئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، عورت کے تو بڑے بڑے ہیں، یہ عورت میں پھر ایک قسم کا ناشکرہ پن تو پایا جاتا ہے نا دوزخ میں، اسی لیے ان کی تعداد زیادہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. یہ پہلی خاتون ہے جو خود فرما رہی ہے کہ دوزخ میں خواتین اسی وجہ سے ہی زیادہ. میں اس بات سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ جب میں کوئی بھی عمل کر رہی ہوتی ہوں گھر میں اپنے بچوں کی پرورش میں، خصوصاً بالخصوص میں لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت سے دعا گو رہتی ہوں کہ اللہ مجھے ان بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے. انسان گھر بساتا ہے، شادی کرتا ہے یا اس کی شادی نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک اللہ ہی کی طرف سے عمل ہے، اس میں اپنی انسان کی چاہت کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں اتنی ہوگی. ہاں جی، آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سسٹم ایک میرے رب کریم کا، جی ایسا ہی، زوجان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جب اللہ نے ہر چیز ہی جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے، حتیٰ کہ پھول بھی نر اور مادہ ہیں، جتنے جانور پائے جاتے ہیں ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور اس سے ظاہر ہے کہ ایک تو چلے نسل بڑھنی ہے. اب وہ خاتون شاید یہ سوچ رہی ہیں کہ میری نسل نہ بڑھی تو کیا ہوگا، مجھے کیا حاصل ہوگا. اب اس معاملے میں اب ذرا جو ہے نا کچھ مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، کچھ سوچ ایسی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ خاتون ایسی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مکمل اسلام میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو پردہ اور شریعت کا ایسا پابند کر لیں اور اس کے بعد صرف اور صرف اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اسلام کی خاطر، کہ وہ خود بھی اسلام کا اتنی تعلیم حاصل کریں کہ دوسروں کو بھی وہ سکھانے کے لائق ہو جائیں، پھر قرآن کریم میں بھی اتنی ان ڈیپتھ میں چلی جائیں کہ وہ ان کو اکیلا پن محسوس ہی نہ ہو. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اگر جنت میں خوش نہیں تھے اکیلے تو اکیلا پن تھا. اب یہ جو خاتون ہے، کیا وجہ ہے کہ شادی کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ انسان ہی انسان کا جو ہوتا ہے وہ دکھ سکھ سنتا ہے. لیکن شاہد بھائی آج کل تو ہمارا دکھ سکھ سننے کے لیے سوشل میڈیا بھی ہے. ہسبینڈ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے، ہسبینڈ اپنے فون میں لگا ہوا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور لیکن یہ سوشل میڈیا والے یہ سارے وہی ہیں بندے جو آپ کسی اور کا دکھ سن رہے ہوں گے، آپ کی مسز کا کوئی اور دکھ سن رہا ہوگا، کوئی اور سن رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. قریب والے دور ہو گئے اور دور والے پاس ہو گئے، لیکن جو دور والے پاس ہوئے ہیں نا وہ بھی صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہیں. اصل میں ریلیشنز جو ہیں وہ سارے بڑے کمزور ہو گئے ہیں سارے. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں کہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن جو ہے نا، جوانی میں اس کی نوعیت اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، بچوں کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، ایک خواب بنے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی بچے جو ہے اپنے پر جن کو لگ جاتے ہیں اور اپنے اڑنا شروع کر دیتے ہیں گھونسلوں سے، ایک وقت آتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف وہ دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس وقت یقین کریں کہ خاوند کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بیوی میرے لیے کتنا سکھ ہے، اور بیوی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خاوند میرے لیے کتنا سکھ ہے. سب رشتے ختم ہو گئے، سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ ایسے دو رشتے ہوتے ہیں جو مرتے دم تک ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہیں. ایسی بہت ساری زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں جی، جنہوں نے زندگی بھر بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے ایک دوسرے کا ہر مشکل میں ساتھ دیا، اپنے بچوں کی پرورش کی. آج ان کے بچے کامیابیوں کے کہہ لیں کہ سمندروں کو فتح کر چکے ہیں، اور وہ والدین ابھی بھی ان بچوں کے لیے دعا گو اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اچھا شاہد بھائی، یہ تو بات ہو گئی کہ جو انہوں نے شادی کر لی یا جو شادی نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے. اب جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یقیناً اچھی جگہ رخصت کرنا چاہیں گے. بچوں کو بچیوں کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ نیک اسباب ہوں. جب ہم بیٹے کی شادی کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا خواب ہوتے ہیں، کیا خیال ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بہو بہت سارا سامان لے کر آئے گی، یا یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہماری بہو آئے گی تو شاید ہمارے گھر کے کوئی حالات مزید بہتر ہوں، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت کے قدم سے گھر میں برکت ہوتی ہے.
تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو لڑکا کچھ نہیں کر رہا تو اس کی شادی کر دو، کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے گا تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ اور سب سے جو عجیب چیز ہے وہ یہ کہ آج کل لوگ رشتہ نہیں بلکہ بزنس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں سیٹل ہو جائے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مجھ سے بہتر تو جواب آپ خود دے سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ کسی کی بیوی بھی رہی ہیں، بہو بھی رہی ہیں اور ماشاءاللہ ماں بھی ہیں، آپ یہ سارا سمجھتی ہیں۔ میں اگر ایک جملے میں اس کو بیان کروں تو میں اتنا کہوں گا کہ بیٹی کو جب بیاہ کے لایا جاتا ہے نا، صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں آ کے مینیج کرے گی۔ ہمارے گھر میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر ایک سسٹم ہوتا ہے گھر کا، اب وہ اپنے بیٹے کا سسٹم کمپلیٹ کرنے کے لیے زندگی کا، کیونکہ شادی کی ہوتی ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو ایک اکیلا پن ہوتا ہے وہ بندہ سسٹم میں نہیں ہوتا، اب وہ ایک خامند بھی ہوتا ہے، کل کو وہ انشاءاللہ ایک باپ بھی بن جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب شادی جو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بہو جو آنے والی ہے نا وہ ایسی ٹریننگ لے کے آئی ہوگی کہ وہ ہماری بھی خدمت کرے گی، ہمارے بیٹے کے بھی خدمت کرے گی، گھر کا بھی پورا نظام وہ سنبھالے گی اور تمام چیزوں کو مینیج بھی کرے گی، ہمیں گائیڈ بھی کرے گی۔ تو ان کی بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ایسی پرفیکٹ لے کے آئے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے نا پورا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا، تو اس طریقے سے وہ آئے گی۔ لیکن 95% ایسا ہوتا ہے کہ ان کے آپ کو معلوم ہے کہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ادھر سے جو بیٹی جا رہی ہوتی ہے سسرال میں وہ ایک اپنا مائنڈ سیٹ لے کے جا رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں مجھے یہ پھولوں کی ملکہ بنا کے رکھیں گے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گی، جب بھی والدہ کے گھر میں بیٹیاں فرمائش کرتی ہیں تو والدہ کیا کہتی ہیں کہ میرے پاس یہی کچھ تھا جو میں نے کر دیا، اب باقی اپنے خواب اپنے شوہر کے ساتھ پورے کرنا۔ ایسا ہی ہے۔ والدہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہاں پر تمہیں 10-10 ہزار کے ہم جوڑے نہیں لے کر دے رہے تو وہ شوہر کے سر سے نکلوانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قدر ہم تمہیں خوشحالی کے ساتھ یا جس قدر ہم محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور تمہیں رکھ رہے ہیں جتنے لاڈ پیار میں، اسی طرح تم اگلے گھر میں بھی ایسے ہی ناز و نعم میں پلو۔ لیکن بیٹیاں کچھ اور سوچ لیتی ہیں، وہ اپنے کچے دماغ سے اپنی ایک نئی دنیا بسا لیتی ہیں، جب پھر ان کے خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر بکھر جاتے ہیں۔ اس کی ایک چیز یہ کہ جب آپ بیٹیوں کی پرورش کریں، اس میں میں خواتین سے حاصل خاص ذکر کروں گی اس ویڈیو میں، خواتین کو، ماؤں کو بہت اشد ضرورت ہے ان کی تربیت کی۔ سب سے پہلی چیز والد کا کام ہے ان کی اس ذمہ داری کو پورا کرنا کہ وہ ان کے لیے اچھا بہترین ساتھی ڈھونڈیں، نیک ہو، جو کہ صاحب روزگار ہو، برسر روزگار ہو اور اللہ رب العزت کو اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہو۔ لیکن والدہ کا کیا کام ہے؟ اپنی بیٹی کی یہ تربیت کرنا کہ والد جو کچھ اگلے گھر میں آپ کو خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا آپ کو استعمال کرنے کے لیے جہیز کے نام پر جو کچھ دے رہے ہیں وہ سب عارضی ہے، جو حقیقی اور اصل چیز ہے وہ ہے آپ کا کردار۔ اپنے اندر صبر پیدا کریں، خاموشی اختیار کریں، برداشت پیدا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، والدین سے مخاطب ہوں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹیاں نہیں ہیں بھئی لاؤبالی ہیں، جذباتی ہیں یا وہ بات سمجھنے کی اس میں نہیں آ رہی، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب میں ہر چیز کا علاج ہے۔ سورہ یوسف پڑھیے، گھر والے پڑھیں، جب رخصتی کریں اس دن پڑھیں، والدہ خاص طور پر پڑھیں اور اللہ رب العزت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر گڑ گڑا کر دعا کریں اس کی بہترین زندگی کے لیے، اس کے گھر میں خوشحالی کے لیے، اور اس صورت کی برکت سے ان کی زندگی بھی بہترین گزرے گی، ان میاں بیوی کا ساتھ بھی بہترین گزرے گا۔ دوسری چیز، اگر آپ نے واقعی اچھی تربیت کی ہے، یقیناً آپ کی بیٹی بھی دیندار ہوگی۔ جب نئے گھر میں قدم رکھے تو سورہ قریش انتہائی چھوٹی سی صورت ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے، سورہ قریش پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوں۔ یہ آج کل جو ہماری نئی ہندوانہ رسمیں، نت نئے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان چیزوں کو بندہ کیا نام دے، یہ سب فضول چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی کو سنوارنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ الٹا بگاڑنے کا طریقہ ہے۔ ساری زندگی ہم اپنی شادی کی ویڈیو یا البم دیکھ دیکھ کر نہیں گزار سکتے۔
اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھی تصویریں بنوانا ضروری نہیں ہے، اچھے عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا، قرآن پاک سے رہنمائی۔ ہزار ہا آیات ہیں، ہزار ہا وظائف ہیں، ہزار ہا طریقے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ، گھر بسانے کے احساس کے ساتھ جب آپ پڑھیں گی، اللہ رب العزت میاں بیوی میں محبت بھی عطا فرمائے گا، گھر والوں میں ایڈجسٹ ہونے کی اور ان کے ساتھ اس سارے سسٹم کو مینیج کرنے کی اور گھریلو نظام کو بہترین طریقے سے سنبھالنے کی توفیق اور استطاعت دونوں چیزیں عطا کرے گا۔ اور جس گھر میں آپ کی بیٹی قدم رکھے گی، انشاءاللہ اس گھر میں اس کے قدم کے طفیل برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو اس احساس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بچپن سے سکھانا شروع کیجئے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمیں ہر حال میں کس سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے، ہر طرح کے حالات میں۔ بہت سارے ہٹ گئے ہم اپنے عنوان سے، جو کہ عنوان ہمارا آج کا تھا ہی نہیں، پوشیدہ سا تھا کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی، یا اگر ہو رہی ہے تو کچھ لوگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، یا جن کی ہو گئی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یا یہ چیز کہ بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں تو جہیز کے علاوہ کیا چیز دینا ضروری ہے، تو وہ اصل چیز تھی عمل۔ میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں، جی جی بہت ضروری، ان خاتون سے یہ کہہ دیجیے گا کہ جو بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں نا، جو شادیاں نہیں کرتی، اور مطلب یہ کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں ایسے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بیٹھ جانا بالکل، اگر ایسا بھی ان کے اعمال نہیں ہے تو یقین کریں کہ ان کی زندگی انتہائی کرب سے گزرتی ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ یقین کریں کہ اپنے بھابھیوں کے سر پہ بوجھ بن جاتی ہیں، بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ وہ اس بہن کو رکھے یا وہ کون اس بہن کو رکھے۔ ایسا ہی ہے، جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں وہ اپنی بہن کو برداشت کر لیں گے، لیکن جیسے ہی ماں باپ کا سایہ اٹھے گا، بھائی آپس میں لڑیں گے اور کہیں گے کہ اس بہن سے چھٹکارا حاصل کرو، یہ وہ بھابیاں سیدھی سیدھی کہہ دیں گی کہ یہ تو ہمارے لیے وبال جان ہے، اس نے تو ہمارے گھر کا سکون اڑایا ہوا ہے، یہ ہمارے بچوں کو اس بات سے منع کرتی ہے۔ بچے کہہ دیں گے کہ یہ پھوپھو کا ہمارے گھر میں کیا کام ہے۔ مجھے بہت ساری ایسی کالز ریسیو ہوئی جو کہ خواتین اس طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، ان کی شادی انہوں نے نہیں کی تو اب وہ بڑی پریشان ہے، اور اس عمر میں آنے کے بعد جب ان کی عمر اب 50 ہو چکی ہے، اب وہ کہتی ہیں جی کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا کے کسی کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ کوئی بات نہیں کہ ہمیں اگر اس کی اپنے خاوند کی خدمت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم اپنے خاوند کے گھر جائیں، وہی عزت کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز شاہد بھائی کہ اللہ رب العزت نے جب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق اور ایک رشتہ اور جوڑا بنایا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بہت جی ہاں، میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے سالہ سال دیکھتے آئے ہیں کہ بال سفید ہو گئے، سفید ہو کے کہہ لیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئے، پریشانیوں گھر کے مسائل کی وجہ سے، کہ بیماریاں چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی ان کو علاج کے لیے کہیں لے کر جانے سے قاصر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ خرچ وغیرہ کا مسائل ہیں، تو بہت ساری بیماریاں بغیر جو ان رشتوں سے، ان تعلقات سے بغیر رہ جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک سسٹم ہے نا اللہ رب العزت کا، جی، کہ جو دل کی بات ہوتی ہے جب تک وہ شیر نہ ہو ایسا ہی ہے، تو وہ اندر جو ہے وہ زہر بن کے پلتی رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے، خاوند بیوی کو بھی کچھ کہہ لیتا ہے، بتا لیتا ہے اپنی دل کی حالت، بیوی بھی بتا لیتی ہے یہ مسئلہ ہے، کیا کریں، کیسا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی تو نہیں کہا نا کہ مرد عورت کا اور عورت لباس، مرد کا، جی لباس جو ہے وہ قرار دیا گیا، جی، بڑی پیاری اس سے بات بڑھ ہے کر کہ اور کوئی چیز نہیں۔ جی ہاں، لباس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت بھی ہے، عزت بھی ہے، جی، اور ایک دوسرے کا لباس سے مراد ہے کہ وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے کور لیے کر رہے ہیں، ڈھانپ، کور کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، جی، خوشی میں ہیں، سپورٹ میں۔ بڑی پیاری آپ نے مثال دی جی۔ ہمدردی سب سے، آپ کا دنیا میں ہزار ہمدرد ہوں گے، لیکن سب سے پہلی آپ کی ہمدرد اگر کوئی واقعی حقیقی معنوں میں ہے تو وہ آپ کی والدہ، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا شوہر۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی آپ کو اچھا گائیڈ کرے گا، سب سے پہلی آپ کی والدہ جنہوں نے آپ کی تربیت کی، جب آپ کو بیاہ کر اگلے گھر بھیج دیا تو وہ آپ کا شوہر، ان سے زیادہ بڑھ کر آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آپ کو کسی بات سے روکتے ہیں، کسی بات سے منع کرتے ہیں، اس کے پیچھے 100 حکمتیں ہوں گی۔ اچھا، اگر یہ سوچ لیا کہ مرد کے دل میں کوئی کھوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کام سے، کسی چیز سے عورت کو منع کر رہا ہے، یہ عمل اس کا
اللہ کے حوالے کر کے آپ مطمئن زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو جہنم مت بنائیں۔ بالکل بے شک یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لائے گا۔ آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہاں تک ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔